ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو میرا دل چاہ رہا ہے میں اپنے بچے کو جائیں زین نصیب آپ تشریف لائیں، ہمارے لیے تو بہت میرے پاس تو ماشاءاللہ بچے بھی ٹوٹل ہیں. صحیح. تعلیمی نظام پہ سب سے بڑا اشکال ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ کیا بچہ کر پائے گا. تو آپ کی بات کا بحث کا خلاصہ یہ نکلا کہ یہ ایکسپیرینس آپ کر چکے ہیں، یعنی یہ جو بچے آپ کے سٹی کیمپس میں آئیں گے یہ تجربے کی بھینٹ نہیں چڑھیں گے، یعنی ایک دفعہ تجربہ آپ کر چکے ہیں. بچوں میں صلاحیت تو بہت ہوتی ہے، اس صلاحیت کو ہم چینلائز کیسے کریں. اور اکثر یہ ہوتا ہے جو آپ نے ذکر کیا نا کہ اکثر اسلامی اسکولوں کا حال تھوڑا سا مختلف ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم ریسورس آئیڈینٹیفیکیشن میں کمزوری دکھاتے ہیں. یا تو ہم دین کا جو تڑکا لگاتے ہیں اور اس میں ہم جو عصری علوم ہیں اس کو بالکل پس پش ڈال دیتے ہیں جی. اور یا پھر ہم عصری علوم میں اتنے زیادہ مشغول ہو جاتے ہیں کہ جو دین کی جو اصل تقاضے ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. تو بہت سر جوڑ کے بیٹھی ہے کہ مسٹر اور ملا کا فرق ختم کیا جائے. انگریز جب بر صغیر میں آیا نا تو اس انگریز کے آنے سے پہلے مسٹر میں اور ملا میں کوئی فرق نہیں تھا. جو مسٹر تھے وہی ملا بھی تھے اور جو ملا تھے وہی مسٹر بھی تھے. میں اگر کہوں کہ مینریٹ کے قیام کا بنیادی مقصد ہی یہی تھا، ایسے والدین. اور جیسے میں نے اپنا تجربہ بتایا، میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے بچے رہائشی ہوں. رہائش میں بہت سارے مسائل ہیں، ان مسائل کو ہم اپنے بچوں کی پرورش میں شاید پورا حق ادا نہیں کر سکتے. جی. تو میں ایک ایسی ذمہ داری لے لوں کسی غیر کے بچے کی جی. جو میں اپنے بچے کے لیے پورا نہیں کر سک رہا ہوں تو میں غیر کے لیے کیسے کر سکوں. اور یہ والدین کا بہت میجر کنسرن تھا. فٹ بال اور سوئمنگ وغیرہ بھی جی بالکل یہ اس کے ساتھ انٹیگریٹڈ ہے کہ ان کا پورا پلانر سکھانے کا بھی. جی بالکل. اور ہماری صرف سکھانا یا کھلانا نہیں ہوتا، چیمپئن شپ کھلانا ہے. گڈ. تو وہ آبجیکٹیو کیا ہے کہ بچہ سیکھے اور یہ چیمپئن شپ کھیلے. تو اس میں پھر سیکھنے کا عمل ذرا تیز ہو جاتا ہے، فوکسڈ ہو جاتا ہے. دینی اسکولوں میں چند اسکولوں کو چھوڑ کے الحمدللہ اچھے اسکول بھی ہیں، لیکن زیادہ تر کا حال یہ ہے کہ پھر اس میں مذہبی تڑکا اتنا زیادہ لگ جاتا ہے کہ وہ پھر عصری تعلیم سے بالکل رہ جاتے ہیں. تو وہ تعلیم کا وہ معیار نہیں رہتا ان کا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نے جو ایک نئے کیمپس کی بنیاد رکھی ہے آپ اس مقصد کو کس حد تک پورا کر سکیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تعلیمی سرگرمیوں کے حوالے سے آج میں ایک اہم شخصیت کے ساتھ پوڈ کاسٹ کرنے جا رہا ہوں. مفتی احسان وقار صاحب، جو جب میں دارالفتہ میں آیا حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس تو ہم 8 یا 10 طلبہ تھے اور ان میں ایک مفتی احسان وقار صاحب بھی تھے جو مجھ سے سینئر تھے. ان کے ساتھ مفتی عامر صاحب ہوا کرتے تھے جن کا انتقال ہو گیا ایک حادثاتی ایکسیڈنٹ میں. تو مفتی احسان وقار صاحب بڑے ایک اچھے تعلیمی خاندان سے آپ کا تعلق ہے، تجارت سے آپ کا تعلق ہے، اور میں نے ان کے ساتھ یوں سمجھیں کہ 8 سال تو بالکل ایسے چپک کے گزارے ہیں. مدرسے میں ہم 8-10 طلبہ ہوتے تھے، گپ شپ ہوتی تھی، اور اس کے بعد پھر جامعۃ الرشید میں ان کی تعلیمی سرگرمیاں بہت زیادہ رہیں. تو انہوں نے ایک سٹی کیمپس کے نام سے ایک نئے تعلیمی ادارے کا آغاز کیا ہے. تو میں چاہتا تھا کہ اس تعلیمی ادارے کو لوگوں کے سامنے لایا جائے، اور ایک اچھے ایریا میں کراچی کے ایک اچھی لوکیشن پہ انہوں نے ایک ایسے اسکول کا آغاز کیا ہے. آپ کو معلوم ہے والدین کے لیے اپنی اولاد کا مستقبل سب سے بڑی فکر ہوتی ہے، اور اولاد کے مستقبل میں سب سے زیادہ ان کی ایجوکیشن کی فکر ہوتی ہے کہ ان کو ہم نے سکھانا کیا ہے اور کس طریقے سے سکھانا ہے. والدین کے لیے، جو پڑھے لکھے والدین کی بات کر رہا ہوں، کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جو بچے پیدا کر کے بھول جاتے ہیں کہ بس ہو گئے خود بخود ہی پیدا، پھر ان کی کوئی تعلیم کی فکر نہیں، تربیت کی فکر نہیں، چور اچکے بن جاتے ہیں وہ بچے، ڈاکو اور کرمنل ایکٹیویٹیز میں چلے جاتے ہیں. ان والدین کی بات نہیں کر رہا، لیکن میجورٹی والدین کی بہرحال ایسی ہوتی ہے جو سب اپنے بچوں کا مستقبل چاہتے ہیں کہ اچھے سے اچھا ہو. اور آپ کو پتہ ہے کہ تعلیم یافتہ اور غیر تعلیم یافتہ میں بہت فرق ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ تو علم کی فضیلت تو قرآن و سنت میں اس پر ابھی دلائل کی ضرورت نہیں ہے. اقرا سے قرآن شروع ہوا ہے، اقرا پڑھیے. تو میں بھی اپنے بیانات میں تعلیمی حوالے سے بہت باتیں کرتا رہتا ہوں. جامعۃ الرشید تو ہے ہی ایک تعلیمی انقلاب کا ایک مدعی ہے، دعوے دار ہے. تو آج میں نے مفتی احسان وقار صاحب کو بلایا ہے کہ یہ جو انہوں نے ایک سٹی کیمپس کا آغاز کیا ہے، کیوں آغاز کیا؟ اتنے سارے اسکول پہلے سے موجود ہیں، اتنے سارے تعلیمی ادارے پہلے سے موجود ہیں، تو آپ نے کیوں ایک نئے ادارے کی بنیاد رکھی؟
تو اس سے پہلے تھوڑا سا ان کی شخصیت کا تعارف ہو جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کچھ تو میں نے آپ کے بارے میں بتا دیا ہے, صورت آپ کی لوگوں نے کیمرے میں دیکھ لی ہے. ٹھیک ہے, تو تھوڑا سا آپ اپنا خاندانی بیک گراؤنڈ بتائیے. آپ کے والد صاحب کیا کرتے تھے, تعلیم سے ان کا تعلق تھا, آپ کا ایجوکیشن سے کتنا تعلق ہے, کچھ جو تعلیم سے آپ کا تعلق ہے درس نظامی کے حوالے سے وہ بھی میں نے بتا دیا. باقی جدید عصری علوم میں آپ کی مہارت کیا ہے, آپ کے والد صاحب کی مہارت کیا تھی, اور یہ جو آپ کیمپس کھول رہے ہیں یہ کہاں ہے, اس کی کیا کیا خاصیتیں ہوں گی, یہ ذرا آپ تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیے. جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا, والد صاحب اور میرا خاندانی پس منظر اس طرح ہے کہ میرے والد صاحب نے 1949 میں اسٹینفرڈ سے پی ایچ ڈی کی تھی اپلائیڈ فزکس میں, اور پھر 1952 میں وہ واپس پاکستان تشریف لے آئے. یہ کہاں یونیورسٹی, کس کنٹری میں؟ یہ یو ایس اے میں. اور جیسے ہارورڈ اور اسٹینفرڈ کا نام مشہور ہے تعلیمی میدان میں, تو اس زمانے میں بہت کم لوگ وہاں پر تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتے تھے. وسائل بھی ایسے نہیں ہوتے تھے, مواقع بھی ایسے نہیں ہوتے تھے, لیکن الحمدللہ انہوں نے کوشش کی اور وہیں سے انہوں نے انجینئرنگ بھی کی اور وہیں سے پھر انہوں نے پی ایچ ڈی کی اپنی اپلائیڈ فزکس میں, اور بڑا نایاب تھا, اور پاکستان کے یہ اولین سائنٹسٹس میں شمار ہوتے تھے. اور آج بھی جو انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ ہے وہاں پر والد صاحب کا نام الحمدللہ ہے. مجھے اتفاق ہوا ایک دفعہ این اے ڈی جانے کا, تو وہاں پر کچھ اساتذہ سے ملاقات ہوئی, تو این اے ڈی یونیورسٹی میں اساتذہ نے بتایا کہ وہ والد صاحب کے شاگرد رہے. اچھا, تو بڑی عجیب اتفاق ہوا. پچھلے سال ڈھاکہ جانا ہوا, تو ڈھاکہ کی جو سب سے بڑی یونیورسٹی بنگلہ دیش کی, بنگلہ دیش یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی, تو اس کے بانیوں میں سے تھے. اور وہاں پر جو ٹیکنیکل ایجوکیشن کا پورا نیٹ ورک تھا وہ انہوں نے قائم کیا تھا, اور پاکستان کی فورن کانفرنسز میں, کامن ویلتھ کی کانفرنسز میں انہوں نے کئی دفعہ نمائندگی کی. میرے خیال سے 5ویں اور 7ویں جو کامن ویلتھ کانفرنس ہوئی تھی آسٹریلیا میں اور کینیڈا میں, تو وہاں پر باقاعدہ ان کی نمائندگی تھی پاکستان کی. صحیح. تو بعد میں پھر جب سقوط پاکستان ہوا تو اس کے بعد ان کو شاہ فیصل نے اپنا سقوط ڈھاکہ, سقوط بنگلہ ڈھاکہ, تو اس کے بعد وہ پھر وہاں سعودی عرب چلے گئے بطور مشیر شاہ فیصل کے. اچھا. اور وہاں پر بھی انہوں نے اپنی خدمات انجام دی. پھر ان کا وہیں پر بہت ہی قلیل مدت میں انتقال ہو گیا, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت البقیع میں ماشاءاللہ جگہ عطا کی. صحیح صحیح صحیح. تو آپ کی جو یعنی مفتی تو آپ ہیں, جامعۃ الرشید سے آپ نے تخصص فی الفقہ کیا, درس نظامی بھی کیا, اس کے تو ہم خود گواہ ہیں. باقی عصری علوم میں آپ کی مہارت کتنی ہے؟ جی اچھا, میں نے یہ جب درس نظامی شروع کرنے سے پہلے میری عصری تعلیم جاری تھی اور میں بیچلرز کر رہا تھا, اور ارادہ یہی تھا کہ میں بھی یو ایس جا کے وہیں سے اعلیٰ تعلیم حاصل کروں. لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے مقدر میں الحمدللہ یہ دینی علوم کا ایک سلسلہ رکھا تھا, تو مجھے حضرت مفتی رشید احمد رحمہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کر دیا, اور اسی ادارے میں, اور پھر وہیں سے پوری درس نظامی بھی وہیں سے تخصص ہوا. اور مجھے فخر ہے کہ میں اس ادارے کا پہلا گریجویٹ ہوں. جی جی بالکل. اور باقی پھر جو وہ میری عصری تعلیم کا سلسلہ منقطع ہوا تھا, تو درس نظامی اور تخصص کی فراغت کے بعد پھر میں نے اس کو دوبارہ سے شروع کیا, اور اپنی گریجویشن اور پھر ماسٹرز اکنامکس میں کراچی یونیورسٹی سے مکمل کی. پھر مجھے خیال ہوا کہ کچھ مینجمنٹ اور فائنانس وغیرہ کے اوپر بھی تعلیم حاصل کی جائے, تو الحمدللہ پھر میرا ایم بی اے ہوا سی بی ایم سے اور فائنانس میں. اس کے بعد ایل ایل بی ہو گیا ایس این لاء کالج سے, اور سلسلہ تعلیم کا جاری ہے الحمدللہ. پی ایچ ڈی ابھی ہو رہا ہے. اسلامک بینکنگ میں بھی آپ کی بڑی خدمات ہیں. جی. تو آج کل اسلامک بینکنگ میں آپ کی سرگرمیاں ہیں, اور بینکوں میں کس حوالے سے آپ؟ میں اس وقت نیشنل بینک, سنہری بینک, ایک ڈیجیٹل بینک ہے براق, اس طرح ڈی ایف آئی ہے پاکستان مارٹگیج ری فائنینس کمپنی, ان تمام کی شریعہ بورڈ کا چیئرمین ہوں الحمدللہ. اس کے ساتھ ساتھ ایس سی پی کی جو شریعہ کمیٹی ہے اس کا رکن ہوں میں, اور جتنی بھی نان بینکنگ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز اور اس حوالے سے جو بھی ان کی شریعہ کمپلائنس ریلیٹڈ ایشوز ہیں
SCCP کے, تو وہ ہمارے پاس پیش ہوتے ہیں اور پھر اس میٹنگز میں جو بھی اس کے بارے میں فیصلہ ہوتا ہے تو اس میں ایک ہمارا حصہ ہوتا ہے، میں سمجھتا ہوں۔ اچھا، میں نے جن کا تھوڑا سا جو یہ تعارف آپ سے کروایا نا، وہ یہ اس لیے کہ ظاہر ہے جس بندے کا تعلیم سے تعلق ہوگا وہی تعلیمی ادارے چلا سکتا ہے نا۔ آج کل ہو یہ رہا ہے کہ آپ ساری زندگی کرتے کچھ اور رہتے ہیں اور کام کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ ایکسپرٹ کسی فیلڈ میں ہوتے ہیں، کام کوئی اور آپ نے شروع کر دیا ہوتا ہے۔ تو جامعۃ الرشید میں بھی بہت سارے تعلیمی شعبے مفتی احسان وقار صاحب کے حوالے ہیں، اور جامعۃ الرشید میں آپ تدریس بھی کر رہے ہیں۔ تو اب میں آتا ہوں اصل ٹاپک کی طرف۔ یہ تو تعارف تھا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ جو ایک انہوں نے نیا کیمپس کھولا ہے اس کے ان کی جو مینجمنٹ ہے وہ ان کا ایجوکیشن سے اور تعلق کتنا ہے، اور ان کی فیملی کا، ان کے والد صاحب کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ دین دنیا ایک ساتھ، یہ تو علماء کے بیانات میں بھی آپ سنتے رہتے ہیں۔ رہبانیت نہیں ہے اسلام میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ بہت عرصے سے علماء سر جوڑ کے بیٹھے ہیں، خاص طور پہ جامعۃ الرشید کی مینجمنٹ تو اس پہ بہت سر جوڑ کے بیٹھی ہے کہ مسٹر اور ملا کا فرق ختم کیا جائے۔ انگریز جب بر صغیر میں آیا نا، تو اس انگریز کے آنے سے پہلے مسٹر میں اور ملا میں کوئی فرق نہیں تھا۔ جو مسٹر تھے وہی ملا بھی تھے، اور جو ملا تھے وہی مسٹر بھی تھے۔ اس میں پتہ نہیں چلتا تھا، میڈیکل سائنس میں جو ماہر ہے اس کی بھی داڑھی ہوتی تھی، وہ بھی نمازی ہوتا تھا، اور جو مسجد کا امام تھا وہ تو ویسے ہی نمازی ہوتا تھا۔ تو یہ جب گورا آیا ہے تو اس نے سارا نظام انگریزی زبان میں کنورٹ کیا۔ اس کے بعد سے ہمارے ٹریک الگ الگ ہو گئے، درس نظامی بالکل الگ اور دنیاوی تعلیم بالکل الگ۔ آج آپ دیکھیں تو یہ فاصلہ پھر بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ میں مثال دیتا ہوں کہ ہم یہاں سے پنجاب جاتے ہیں نا، تو خانیوال تک ساری ٹرینیں ایک ساتھ جاتی ہیں۔ خانیوال کے بعد سرگودا کی لائن الگ اور لاہور کی لائن الگ ہو جاتی ہے، تو ہمارے یہاں بھی ایسے ہی ہے۔ تو اس فاصلے کو کم کرنے کی ضرورت ہے۔ اس ضرورت پر تو بہت کچھ کہا جا چکا ہے، اور اس کا ایک پیکج علماء نے دیا ہے کہ بھئی جتنی بھی ہمارے تعلیمی ادارے ہیں جن میں دنیاوی علوم سکھائے جاتے ہیں، ان میں 70% دنیا کی تعلیم ہو، 30% دین کی تعلیم ہو، اور جو دینی مدارس ہیں ان میں 70% دین کی تعلیم ہو، 30% دنیا کی تعلیم ہو۔ اس طرح سے یہ فاصلہ کم ہوگا۔ تو اس کی ایک کوشش مفتی احسان وقار صاحب نے بھی کی ہے۔ تو اب میں آپ سے کہوں گا کہ آپ نے اس کوشش میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کتنا کامیاب ہو جائیں گے، اور اس میں آپ کی کیا ایفرٹس ہیں، اور یہ جو آپ سٹی کیمپس کی بنیاد رکھنے جا رہے ہیں کیا یہ اس گیپ کو ختم کر سکے گا؟ کیونکہ بہت سارے اسلامک اسکول ہمارے سامنے ایسے آئے ہیں کہ وہ نہ دین کے رہے نہ دنیا کے رہے۔ کچھ اسکول تو ایسے ہیں جو بالکل بچوں کو لبرل بنا دیتے ہیں، ان میں تو دین ہے ہی نہیں، بچے مادر پدر آزاد، ماں باپ عذاب میں آتے ہیں کہ ہم نے ان بچوں کو اتنا خرچ کیا، ان پہ اتنا یعنی انویسٹمنٹ کی، اور یہ ہمارے ہی باغی بن گئے۔ تو وہ تو بالکل ایک مادہ پرستی کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ دینی اسکولوں میں چند اسکولوں کو چھوڑ کے الحمدللہ اچھے اسکول بھی ہیں، لیکن زیادہ تر کا حال یہ ہے کہ پھر اس میں مذہبی تڑکا اتنا زیادہ لگ جاتا ہے کہ وہ پھر اصلی تعلیم سے بالکل رہ جاتے ہیں، تو وہ تعلیم کا وہ معیار نہیں رہتا ان کا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نے جو ایک نئے کیمپس کی بنیاد رکھی ہے، آپ اس مقصد کو کس حد تک پورا کر سکیں گے؟ جی اچھا، اس میں تھوڑا سا پس منظر بتاتا چلوں کہ یہ جو تجربہ ہے یہ کوئی میرے لیے نیا نہیں ہے۔ ہم نے سب سے پہلے صفا سیویئر اسکول کا قیام کیا، اس کے بعد پھر اپنا ہی اسکول ایک مینریٹ کے نام سے، جو اب ہم نے سٹی کیمپس سے دوبارہ شروع کیا، تو مینریٹ کے نام سے کیا۔ مینریٹ کے نام سے؟ ہاں، مینریٹ کے نام سے، مینار کے معنی میں۔ اچھا۔ اور پھر البیرونی کی ذمہ داری جب یہاں جامعہ میں مجھے دی گئی تو اس کو سر نو پورا ریویمپ کر کے ہم نے کیا۔ تو اور حفاظ پروگرام یہ ایک ایسا نیا پروگرام تھا کہ جو صفا میں ہم نے ریپڈ کیچ اپ کے نام سے شروع کیا تھا، کیونکہ جو بچہ 3-4 سال حفظ میں لگاتا ہے تو لا محالہ اس کی عصری علوم کی طرف توجہ ویسی نہیں رہتی، تو بس ایک خانہ پوری یا بالکل نہ ہو یا ہلکی پھلکی خانہ پوری سی ہوتی ہے۔ تو اس کو ہم ایڈریس کریں گے اپنے حفاظ پروگرام میں، اور یہاں پر بھی ہم نے اس پروگرام کا نام حفاظ پروگرام ہے؟ جی، حفاظ، یعنی صرف اس میں حافظ بچے لیے جائیں گے؟ ہماری ترجیح یہ ہوگی کہ جو حافظ بچے ہوں، اور یہ پروگرام ایسا ہے کہ جو بچے حفظ کر کے آتے ہیں یا ان کی عمریں 10 سے 13 سال ہے اور انہوں نے 4-5 جماعت اسکولنگ کی بھی ہو اور حافظ نہیں ہے، یا حافظ ہیں اور اسکولنگ پہلی اور دوسری جماعت کی بھی ہے، تو ہم ان کو ایک اسٹریم میں ڈالتے ہیں جس کو کہتے ہیں پری حفاظ۔ اور اس میں ہم ان کو جو سابقہ کلاس 1 سے لے کے کلاس 5 تک کا کریکولم ہے، یہ پورا ایک بوٹ کیمپ کے سلسلے میں تیز رفتاری سے بہت ایکسٹینڈڈ آورز کے ساتھ ہم ان کو کراتے ہیں۔ تو
ایک سال میں یہ 5 درجات اپنے مکمل کرتے ہیں. اچھا. اور پھر دوسرے سال جو حفاظ لیول 1 ہیں اس میں ہم ان کو عربک سکھاتے ہیں. اچھا. عربک کا تجربہ الحمدللہ یہاں پر بھی بہترین رہا. جامعہ کا جو مہد کا شعبہ ہے وہ بھی اپنی مثال آپ ہے. تو وہ اساتذہ کو باقاعدہ ہم نے انگیج کیا ہے اور ہماری کوشش یہ ہے کہ اس سال بچہ عربک میں ماسٹر ہو جائے, یعنی فی البدی گفتگو کرنے پہ وہ اس طرح قادر ہو جائے کہ اس کو کوئی تکلف پیش نہ آئے. اور ساتھ میں میتھ اور انگلش کے موڈیولز ہم نے انٹروڈیوس کیے ہیں تاکہ 6 اور 7 کی میتھ یہ اس سال مکمل کر لیں. اچھا. آبجیکٹیو کیا ہے؟ آبجیکٹیو یہ ہے کہ یہ بچہ اپنی سکولنگ پہ توجہ دے, جو گیپ رہ گیا ہے دوران حفظ اس کو ہم کسی طرح ایڈریس کر کے پورا کر لیں. صحیح. اور ساتھ میں ہماری کوشش یہ کہ یہ بچہ درس نظامی بھی کرے. اچھا, ہمارے پاس جب وہ 4 سال آئندہ او لیولز کرتا ہے تو اس میں ہم تمہیدی جو پہلا سال ہے اور صف اول اولا کا یہ ہم مکمل کراتے ہیں, اور ساتھ میں ہماری ترجیح یہ ہے کہ ہم ان کو او لیولز کرائیں گے. اچھا. او لیولز میں بھی ہم نے ان کے لیے مضامین کا انتخاب ایسا کیا ہے کہ ان کے پاس ایک ایگزٹ کا آپشن موجود رہے کہ جب او لیولز کے بعد وہ اے لیولز کریں گے اور مدرسے کے مزید 2 سال پورے کر لیں گے, یعنی صف ثالث. اچھا, اس میں درس نظامی بھی ساتھ ساتھ ہے؟ جی جی جی. ہم یہ چاہیں گے کہ کم از کم اے لیولز تک بچہ درس نظامی کی ابتدائی جتنی مشکل نہیں ہو جائے گا اے لیول اور او لیول پہلے پھر اے لیول لیول؟ ہمارا یہ تجربہ رہا اور ابھی بھی ہو رہا ہے, اور بچوں کے جو نتائج آئے ہیں اور جو ریزلٹس آ رہے ہیں تو اس سے ہی ایک حوصلہ ہمارا بنا ہے. اچھا. کہ ماشاءاللہ بہت ہی انکریجنگ ریزلٹس ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ بچوں میں صلاحیت تو بہت ہوتی ہے, اس صلاحیت کو ہم چینلائز کیسے کریں. اور اکثر یہ ہوتا ہے جو آپ نے ذکر کیا نا کہ اکثر اسلامی اسکولوں کا حال تھوڑا سا مختلف ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم ریسورس آئیڈینٹیفیکیشن میں کمزوری دکھاتے ہیں. یا تو ہم دین کا جو تڑکا لگاتے ہیں اور اس میں ہم جو عصری علوم ہے اس کو بالکل پس پش ڈال دیتے ہیں, جی. اور یا پھر ہم عصری علوم میں اتنے زیادہ مشغول ہو جاتے ہیں کہ جو دین کی جو اصل تقاضے ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. تو ہماری یہاں حفاظ کے پروگرامز میں کوشش یہ رہی کہ ایک متوازن کریکلم, ایک متوازن ماڈل بنائیں جس میں دین اور عصری علوم یعنی دینی علوم اور عصری علوم کا ایسا توازن برقرار رہے اور کمپرومائز نہ ہو. میں یہ نہ کروں کہ وہ ان کے علوم دینیہ پر تو ان کو بہت دسترس ہو لیکن جو عصری علوم ہے اس میں کمزوری رہ جائے. صحیح. تو کوشش یہی ہے ہماری, اور اب تک اللہ تعالیٰ نے ہماری دستگیری کی کہ الحمدللہ بہت اچھے نتائج آئیں. مینیج کرنا ہوگا, اور یہ ایک ٹرائکا ہے, یعنی اسکول, گھر اور بچہ, یہ تینوں کو اپنا کنٹریبیوشن کرنا پڑے گا. اگر وہ والدین یہ سمجھے کہ میں نے اسکول بھیج دیا اور کافی ہے تو کام نہیں بنے گا. اسکول والے یہ کہیں کہ بھائی ہمارے پاس تو بچہ 8-9 گھنٹے کے لیے آتا ہے, باقی کام یہ گھر پہ جا کے کرے تو بھی کام نہیں بنے گا. اور بچے کو بھی آمادہ کرنا ہے کہ اس کے آبجیکٹیو کیا ہے کہ وہ ایک ایسی ایجوکیشن سسٹم میں آ رہا ہے جو 2 چیزوں کا مرکب ہے, اور اس میں بڑا اچھا امتزاج ہے کہ عصری علوم بھی اور دینی علوم بھی. اے لیولز کے بعد ہماری خواہش یہ ہو کہ وہ بچہ اپنی علوم دینیہ جاری رکھے, اور جیسے الغزالی یونیورسٹی ہے یا دوسرے دیگر یونیورسٹی ہیں یہاں پر وہ اپنی انڈر گریجویٹ پروگرام پورا مکمل کر لیں. تو بائی دا ٹائم وہ دور حدیث سے پہلے آئے گا تو اپنا انڈر گریڈ پروگرام بھی پورا کر چکا ہوگا. اور یہ میں تھوڑا سا اپنے مستقبل کے حوالے سے کہتا ہوں کہ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو ممکن ہے کہ ہم ہی ایسا ادارہ ڈگری ایوارڈنگ ایفیلیٹڈ کالجز بنا دیں, الغزالی سے ایفیلیٹ کر دیں, کراچی یونیورسٹی سے ایفیلیٹ کر دیں, اور ان کو وہ انڈر گریڈ پروگرامز ہم اپنے یہاں ہی پڑھائیں اور درس نظامی بھی ہم اپنے یہاں پڑھائیں. صحیح. تو ان کے پاس ایک کمپلیٹ پیکیج ہوگا کہ یہ بچہ ہے. اس میں اگر کچھ بچے ایسے ہوں کہ جو درس نظامی کنٹینیو نہیں کرنا چاہتے لیکن ان کی بنیاد میں کم از کم وہ بنیادی چیزیں ہم ان کو کوشش کر کے پڑھا دیں, سکھا دیں کہ وہ آئندہ کی زندگی میں اس کو عملاً مشق کر سکیں, اس پر اس پہ اس کی پیروی کر سکیں, اس کو اپنی زندگیوں میں داخل کر سکیں. یعنی آپ کی بات کا خلاصہ یہ نکلا کہ جو سب سے بڑا اشکال, دیکھیں جتنے بھی مسلمان والدین ہیں وہ تو چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے کو مذہبی تعلیم بھی ملے. میں نے تو ایسا کوئی بھی نہیں دیکھا, چاہے وہ خود دین پہ نہ چلتا ہو, لیکن اپنے بچوں کے بارے میں سب کی خواہش ہوتی ہے کہ یار اگر ہم نے دین نہیں سیکھا تو ہمارے بچے کم از کم سیکھ لیں.
اور یہ بھی کوئی ایسے ماں باپ بھی نہیں ہے جو یہ چاہتے ہو ہمارا بچہ دنیا سے بالکل فارغ ہو, صحیح ہے نا. جی. تو ایسا بھی میرے حتیٰ کہ کچھ جو علماء یہ کہہ بھی رہے ہوتے ہیں نا کہ نہیں ہم نے بچے کو صرف دین سکھانا ہے, وہ بھی زبان سے کہہ رہے ہوتے ہیں, عملی طور پر وہ ایسا کر نہیں رہے ہوتے. اپنے بچوں کو بھی انہوں نے پڑھایا ہوتا ہے اور اچھا کیا ہوتا ہے, کیونکہ سوسائٹی میں سروائیو کرنے کے لیے بہرحال ضروری ہے. تو جو اس تعلیمی نظام پہ سب سے بڑا اشکال ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ کیا بچہ کر پائے گا. تو آپ کی بات کا بحث کا خلاصہ یہ نکلا کہ یہ ایکسپیرینس آپ کر چکے ہیں, یعنی یہ جو بچے آپ کے سٹی کیمپس میں آئیں گے یہ تجربے کی بھینٹ نہیں چڑھیں گے, یعنی ایک دفعہ تجربہ آپ کر چکے ہیں, اس کا کامیاب تجربہ. یہ اس بات کا میں سمجھتا ہوں کہ خلاصہ. اچھا, اس میں میں ایک چیز آپ کو اور بتاؤں, خود ہمیں اپنے بچوں کا تجربہ رہا کہ ہمارے بچوں, اپنے بچوں سے مراد آپ کے جو میرے بیٹے جو ہیں, تو دونوں بچوں کو, بلکہ میری ایک بیٹی ہے, تینوں, تو ہمیں یہ بڑی, کتنے بچے ہیں ٹوٹل؟ میرے 3 بچے ہیں, 2 بیٹے. ٹوٹل کہنا ٹھیک نہیں ہے, یعنی 3 بچے ہیں آپ کے. 3 کو میں ٹوٹل نہیں کہتا, ٹوٹل کا لفظ تو 18 مختصر ٹوٹل ہے, سب ٹوٹل ہے. تو ان بچوں میں ہماری خواہش یہ تھی کہ یہ دینی تعلیم ضرور حاصل کریں, یہ مدرسے جائیں, عالم بنیں. اچھا, چیلنج آپ کیا کا تھا؟ ایک بیٹا تو میرا شاگرد ہے, بخاری مجھ سے پڑھی ہے اس نے درس نظامی میں, دونوں بڑا شریف بچہ دونوں ماشاءاللہ, ماشاءاللہ اس کا نکاح بھی میں نہیں پڑھایا. جی اللہ, دونوں شاگرد, دونوں آپ کی شاگرد. اچھا, شکل دونوں کی ایک جیسی ہے تو مجھے پہچاننے میں وہ ہوتا ہے. تو وہ بھی عصری تعلیم بھی ہے اس کی. جی, اصل میں یہ ہمارے لیے بڑا چیلنج تھا. جیسے آپ نے میرا خاندانی پس منظر دیکھا, تو دین کی طرف اور مدرسے کی طرف میں واحد شخص ہوں اپنے خاندان میں جو آیا ہوں. جی, اب تو الحمدللہ ایک دین کی فضا پیدا ہو گئی. تو مجھے یہ بڑا چیلنج تھا کہ میرے بچے اگر صرف مدرسے پڑھیں گے اور اسکولنگ یا اپنی کنٹمپریری ایجوکیشن نہیں کریں گے تو کیا ہوگا, اور اگر وہ صرف کنٹمپریری ایجوکیشن کریں گے تو میں نے پھر دین کس لیے پڑھا تھا. اچھا, میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. ہم جب دارالفتہ میں آئے نا مدرسے میں, تو میں بھی کالج سے آیا تھا اور آپ بھی ظاہر ہے یونیورسٹی سے آئے تھے, اور جتنے وہاں طلبہ تھے سارے اسی طرح کے تھے, کوئی کالج سے کوئی یونیورسٹی سے, 8-10 طلبہ تھے. تو مجھے یاد ہے میرا جب پہلا سال تھا تو میں, اب ہم تو ظاہر ہے کالج میں اسٹائل کی ایک دنیا ہوتی ہے, کنگھی لے کے بال بناتے رہنا ہر وقت. تو میں جب کہیں چائے وائے پینے کے لیے نکلتا تو 1-2 دفعہ ایسا ہوا کہ میں نے ٹوپی جیب میں رکھ لی باہر جب رہا ہوں. تو مجھے سب سے پہلے مفتی احسان وقار صاحب نے ٹوکا. آپ, حالانکہ آپ ہم سے زیادہ ماڈرن فیملی سے آپ کا تعلق تھا, تو کہنے لگے یار تمہیں ٹوپی پہنتے ہوئے شرم آ رہی ہے کیا, باہر اتار کے تم جیب میں ڈال دیتے ہو. میں نے کہا نہیں یار ویسے ہی کر لیتا ہوں میں. تو وہ مجھے یاد ہے. تو جتنے ماڈرن فیملیوں سے لوگ آئے ہوئے تھے, ہماری فیملی کا تو پہلے سے ایک مذہبی تھوڑا سا ایک بیک گراؤنڈ تھا, لیکن باقی جتنے وہاں تھے طلباء, مفتی عامر صاحب تھے, مولانا سلیمان صاحب, مولانا عبدالصمد صاحب ہوا کرتے تھے, جی, اور یہ سارے زیادہ تر آپ بھی یہ ماڈرن فیملیوں سے, جن کا کوئی ایسا نہیں تھا کہ دینی پس منظر ہو. اور تو آپ کے لیے بڑی قربانی تھی کہ ایسی فیملی سے آ کے ٹوپی پہننا اور دوسروں کو بھی ٹوپی پہنوانا. تو اللہ نے بڑا قبول کیا ماشاءاللہ, اللہ کا بہت بالکل ہی ایسے پورا چینج کر دیا. اور اب دیکھیں دنیاوی علوم تو تھے ہی, اس کے ساتھ جب دین کا علم حاصل کیا تو پورے ادارے انسان چلا سکتا ہے الحمدللہ. جی, اب تو میں بتا رہا تھا, تو ہمیں یہ بڑی دشواری تھی کہ کوئی ایسا ادارہ نہیں ملتا تھا کہ جہاں ایک ہی چھت تلے دونوں تعلیم کا امتزاج ایسا ہو کہ ایک ہی وقت میں بچہ چلا جائے. تو ہم نے کیا کیا کہ ان کو پہلے اسکولنگ کرائی, اور جب ان کا او لیول شروع ہونے کا وقت آیا تو ہم نے ان کو اسکول سے نکال کے مدرسے میں داخل کر دیا. اور مدرسے کی تعلیم صبح سے دوپہر تک ہوتی تھی. میں نے مدرسے والوں سے درخواست کی کہ ان بچوں کو دوپہر کے بعد فارغ کر دیں, رہائشی نہ رکھیں, یہ غیر رہائشی بچے ہوں گے. تو یہ ظہر کی نماز کے بعد وہاں سے نکل جاتے تھے, گھر آتے تھے, نہا دھو کے کپڑے تبدیل کر کے کھانا وانا کھا کے دوبارہ سے ان کو پھر ہم او لیولس کی تیاری کرانے کے لیے بھیج دیتے تھے مختلف اداروں میں. اور اس طرح انہوں نے اپنا او لیولس بھی مکمل کیا اور درس نظامی بھی. صبح یعنی درس نظامی سے جب آتے تو اس کے بعد آرام کر کے آرام کر کے دوبارہ سے ریفریش ہو کے یہ دوبارہ ان اساتذہ ان اکیڈمیز میں چلے جاتے جہاں پر او لیولس کے مضامین پڑھائے جاتے تھے. تو بہت زیادہ نہیں تھک جاتے, پھر تھکاوٹ کب تک فارغ ہوتے تھے؟ یہ رات کو پھر 8-9 بجے جب آتے تھے. کھیل کود کا ٹائم کب ملتا تھا؟ بس اچھا, یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. دیکھیے, آپ کو پرائرٹی سیٹ کرنی پڑتی ہے اور ٹائم مینجمنٹ بہت اچھا کرنا پڑتا ہے. میں نے جیسے کہا نا کہ یہ ایک ٹرائکا ہے, گھر بھی اتنا ہی سپورٹیو ہو. تو
نہیں اس میں کھیل کا ٹائم کہاں؟ میں بتاتا ہوں کہ کھیل کا ٹائم ان میں یہ ہوتا تھا کہ نیچرلی جو ان کے او لیولس کی کلاسز ہوتی تھیں وہ 6 دن مسلسل نہیں ہوتی تھیں، 4 دن ہوتی تھیں. تو ان کے ویکینڈز میں ہم کوشش یہ کرتے تھے کہ یہ نیشنل کوچنگ سینٹر میں فٹ بال کا کلب تھا. اچھا. تو یہ وہاں جاتے تھے. اچھا مشقت یہ تھی کہ بھائی جاؤ بس پکڑ کے جاؤ، رکشہ پکڑ کے جاؤ، جو بھی کرنا ہے جاؤ. تو یہ وہاں جاتے تھے، سیکھتے تھے. اور جو تیراکی ان کو باقاعدہ ہم نے سکھائی، باقاعدہ بہت اچھی تیراکی، اور تینوں سٹروکس کہ فری اسٹائل بھی اور بریسٹ اسٹروک بھی اور بٹر فلائی بھی، اور بہت اچھی تیراکی کرتے تھے. تو اور کلب کھیلا انہوں نے فٹ بال کا. اور جو دوسرے والے ہیں میرے بچے وہ تو ابھی بھی دوسرے والے کیا میں نے دوسرا جو بچہ ہے جو جس کا آپ نے ذکر کیا کوئی اور شادی بھی کی ہے تو وہ ابھی بھی کلب سے کھیلتے ہیں مختلف علاقوں میں جا کے. اور اچھا مولوی بھی ہیں اور کلب سے کھیلتے بھی ہیں. ہاں یہ اچھا یہ ضروری ہے نشو و نما کے لیے. جسمانی نشو و نما جتنی مضبوط ہوگی نا، اس کا اثر اس کی سوچ، اس کی فکر، اس کی تعلیمی اور اس کی ذہنی صلاحیت کو اجاگر کرے گا. مولوی آدمی ہے اور کلب میں جا کے فٹ بال کھیل رہا ہے یار، یہ قیامت دجال ظاہر ہونے والا ہے. یہاں پر بھی ہم نے بچوں کے لیے یہی پروگرام کیا ہے. میں نے کہا کہ بچہ یہاں سے مراد جامع جو مینریٹ اسکول ہے جو ہم قائم کر رہے ہیں جی، اور جو البیرونی اسکول ہے وہاں پر بھی یہی چیز ہے کہ اسپورٹس لازمی جز ہے، کہ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز اور کو کریکولر ایکٹیویٹیز لازمی کرنا ہے. صرف ان کو کتابی کیڑا نہیں بنانا کہ وہ صرف ہر وقت کتاب کے ساتھ رہیں، بلکہ یہ ضروری ہے، اس یکسانیت کو، اس مناٹنی کو توڑتی ہے. نہیں کھیلنے کودنے والا بچہ تو بچہ وہ اس کا جو ایکسل ہوگا نا، وہ جب جا کے پرفارم کرے گا وہ ایک ڈفرینٹ ہوتا ہے. نہیں وہ ذہن فریش ہوتا ہے اس سے. اچھا ایک چیز اور میں والدین کے لیے بتاتا چلوں. دیکھیے والدین کی ایکسپیکٹیشن بعض دفعہ بہت زیادہ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر بچے کو مختلف صلاحیت سے نوازا ہے. کوئی پڑھائی میں بہت زبردست ہوگا، کوئی کھیل میں بہت زبردست ہوگا. یعنی ایک بچہ اسٹریٹ اسمارٹ بہت زبردست ہے، اس کو سمجھ بوجھ سمجھداری بہت اچھی ہے اس کی، لیکن وہ اکیڈمکس میں شاید اتنا پرفارم نہیں کرے. جی. تو اس میں یہ مطلب نہیں ہے کہ گویا کہ وہ ناکام ہے. اور اس کا عکس بھی ہو سکتا ہے کہ ایک بچہ اکیڈمکس میں بہت زبردست پرفارم کر رہا ہے، اسپورٹس میں اتنا اچھا پرفارم نہیں کرتا. تو ہمیں دونوں کو ایک توازن کے ساتھ لے کر جانا ہے. اس کی جہاں پر بھی کمزوری ہے، ڈیفیشنسیز ہے، اس کو میں آئیڈینٹیفائی کروں. استاد کا کام یہ ہے کہ اس کمزوری کو آئیڈینٹیفائی کر کے اس کا مداوع کرے. اگر وہ روٹین میں پڑھا رہا ہے نا اور یہ چیز کو وہ ایڈریس نہیں کر رہا تو وہ ناکام استاد ہے. تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ اساتذہ کی بھی اس طرح کی ٹریننگ ہو کہ وہ جدید میتھڈالوجیز کو سمجھیں، بچوں کی نفسیات کو سمجھیں اور اس کے حساب سے پھر باقاعدہ تعلیم کا سلسلہ جاری رکھیں. اچھا درس نظامی عام طور پر جو علماء مدارس میں بنتے ہیں وہ رہائشی طلبہ ہوتے ہیں. اکثر والدین یہ نہیں پسند کرتے کہ ہمارا بچہ مدرسے میں رہے، وہ چاہتے ہیں صبح جائے شام کو واپس آ جائے. تو آپ نے اپنے کیمپس میں اس کا کیا انتظام کیا ہے؟ رہائشی ہوگا یا بچے صبح جائیں گے شام کو واپس آئیں گے؟ جی اچھا، یہ میں اگر کہوں کہ مینریٹ کے قیام کا بنیادی مقصد ہی یہی تھا، ایسے والدین. اور جیسے میں نے اپنا تجربہ بتایا، میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے بچے رہائشی ہوں. رہائش میں بہت سارے مسائل ہیں. ان مسائل کو ہم اپنے بچوں کی پرورش میں شاید پورا حق ادا نہیں کر سکتے. جی. تو میں ایک ایسی ذمہ داری لے لوں کسی غیر کے بچے کی، جی، جو میں اپنے بچے کے لیے پورا نہیں کر سکتا ہوں، تو میں غیر کے لیے کیسے کر سکوں. اور یہ والدین کا بہت میجر کنسرن تھا. ہم جن اداروں میں ہم نے اسٹیبلش کیا یہ چیز، تو وہاں پر بھی بہت سے والدین ایسے آئے، کچھ بچوں کو داخل کرایا، پھر بچوں کو نکال کر لے گئے کہ بچہ ایڈجسٹ نہیں ہو پا رہا، پرابلمز آتی تھی. اور وہ چاہتے تھے کہ ایک ڈے اسکولنگ سٹی کیمپس ہو. ایک تو دور دراز علاقوں میں کمیوٹ کرنا، شہری حالات، سڑکوں کے حالات، ٹرانسپورٹ کے حالات، تو ہر کوئی آنا جانا دور دراز علاقوں میں ممکن نہیں. تو وسط شہر میں ایک کیمپس ایسا بن جائے جو ڈے اسکولنگ کرائے. تو اس چیز کو، اس تقاضے کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے کوشش یہ کی کہ ہم ایک ایسا ادارہ بنائیں جو ڈے اسکولنگ ہو. بچہ صبح آئے ہمارے پاس 7:30 8 بجے اور وہ 4 ساڑھے 4 بجے یہاں سے چلا جائے. صحیح. تو اسی میں ہم ان کی پوری جو تعلیمی سرگرمی اور جو غیر نصابی سرگرمی، ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز اور کو کریکولر ایکٹیویٹیز کو آپس میں انٹیگریٹ ایسے کریں کہ ان 8 سے 9 گھنٹوں میں بچہ
اپنے ہفتے کے دنوں میں پورا کر لے اور ویکینڈس پہ جا کے آرام سے ریلیکس کرے. شام میں جب وہ گھر جائے تو اپنے والدین کے پاس ہو, تو والدین کی جو شفقت محبت اس سے بھی اس کو محرومی نہ ہو, اور وہ سرپرستی بھی رہے. نہیں, میں بھی اس کا قائل نہیں ہوں کہ چھوٹے بچوں کو پورا ہفتہ مدرسے یا کسی ہاسٹل میں داخل کرائے. بچے کی جو ذہنی گروتھ ہے اس پہ بہت فرق پڑتا ہے. بچہ بہن بھائیوں میں رہے, کھیلے کودے, ماں باپ کا پیار ملے. ماں باپ کو بھی تو بچہ اس لیے تو نہیں پیدا کیا کہ اٹھا کے کسی اور کے حوالے کر دیں. تو یہ تو اس کا میں بھی قائل نہیں ہوں. اچھا یہ بتائیے کہ جو آپ نے ایک نئے کیمپس کی بنیاد رکھی ہے, ظاہر ہے سلیبس تو وہی ہوگا جو عام طور پہ او لیول اے لیول کا یا درس نظامی کا سلیبس ہوتا ہے. تو جب سلیبس بھی وہی ہے, فرق صرف اتنا ہے کہ دونوں تعلیموں کو مرج کیا ہے آپ نے, تو طریقہ کار میں کون سی چیز ایسی ہے جو یونیک ہے, کوئی منفرد ہے دوسرے اداروں سے؟ اچھا دیکھیے, ہماری کوشش, میں نے اپنے تجربے میں 3 اداروں کا ذکر کیا, اور یہاں پر تو خاص طور پہ میں نے اپنے ساتھیوں کو, اپنے بچوں کو اس چیز کی تاکید کی کہ دیکھیے محض ایک ادارہ کا قیام مقصود نہیں ہے. جی, ہم ایک ایسا ادارہ بنائیں کہ جہاں سے میرا بچہ ایز اے پروڈکٹ جب سوسائٹی میں جائے تو وہ ایک امپیکٹ کریٹ کرے, والدین کو یہ احساس ہو کہ یہ بچے نے کچھ حاصل کیا ہے. تو تربیت کا ماڈل ہم چاہیں گے کہ بہت اچھی طرح سے انٹیگریٹ ہو. تربیت میں کن چیزوں کو فوکس کیا ہے؟ تربیت میں دیکھیے, جو ایک بنیادی چیز ہے نا جو ہم انسان کی اصلاح کے لیے ضروری سمجھتے ہیں, اس کی اخلاقیات, اس کی معاشرت, اس کے معاملات, یہ تمام کی تمام. اچھا نوعیت مختلف ہوگی, مراتب. اچھا سوری میں بات کاٹ رہا ہوں, میں اس لیے آپ کی بات کاٹ دیتا ہوں کہ میں بھول نہ جاؤں. آپ نے اس میں باہر ملک جیسے جاپان کے جو اسکول ہیں نا, جی, ان میں ان چیزوں کو بہت فوکس کیا جاتا ہے. یہ 3 چیزیں, معاشرت, اخلاقیات اور معاملات. جی, تو کوئی ایسا ہے کہ اس طرح کے اسکول جو چاہے دیکھیں حکمت کی بات تو چاہے غیر مسلم سے بھی ملے لے لینی چاہیے, بالکل. تو کوئی ایسا نہیں آپ نے تجربہ کیا کہ اس طرح کے اسکولوں کا وزٹ کر کے دیکھا جائے؟ یہ اپنے جیسے جیپنیز کے جو بچے ہیں نا اسکولوں کے, وہ آپ نے ایک واقعہ سنا ہوگا نا, زلزلے کے دنوں میں جب خوراک تقسیم ہو رہی تھی تو ایک جاپانی بچہ پیچھے کھڑا ہوا تھا, کسی کو ترس آیا, اس نے وہ ڈبہ پہلے اس کو پکڑا دیا, تو وہ بچہ گیا ہے اور آگے جا کے جو لائن میں سب سے پہلے کھڑا ہوا تھا اس کے حوالے کر دیا. یہ وہاں بچوں کی اسکولوں میں تربیت ہوتی ہے. زبردست. تو ایسا سسٹم آپ نے دیکھا ہے, پڑھا ہے, اور اس کو کچھ کانٹ چھانٹ کے ساتھ یہاں پر اپلائی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ یا میں سمجھتا ہوں کہ جو ڈسپلن ہے نا, ڈسپلن جاپان میں بہت زیادہ ہے, اور نظر بھی آتے ہیں, اور ان کے نظام کو بہت گہرائی سے مجھے موقع نہیں ملا پڑھنے کا. البتہ جو عصری علوم کے کچھ ادارے تھے جہاں پر واقعتاً کیریکٹر بلڈنگ کے اوپر ایک توجہ ہوتی تھی, اب تو بہت زیادہ کمرشلائز ہو گیا نا, کہ وہ ساری دوڑ لگ گئی کہ بھائی پیسہ بن جائے. جی, تو اگر ٹھیک ہے پیسہ بنائیں, مناسب پیسہ بنائیں جو آپ کو بنانے کا ہے, لیکن ساتھ میں ان چیزوں کو کمپرومائز نہ کریں جو ضروری ہے, کیونکہ ایک جنریشن کی فیوچر آپ کے ہاتھ میں. اگر یہ فیوچر تباہ ہوگی اس بچے کی تو میں ایک پوری جنریشن کو تباہ کروں گا. تو میں کم از کم دعا, کوشش اور توجہ اس طرف رہے کہ میں ایک جنریشن کو سنوارنے میں اپنا حصہ ڈال دوں. اور اگر ایک بچہ بھی سنور کر اس معاشرے میں چلا جاتا ہے اور اپنا کردار ادا کرتا ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں میرے لیے ذخیرہ آخرت ہے. اور یہ تمام رفقا کو میں بار بار یہ کہتا ہوں, اور میں کوشش بھی کرتا ہوں کہ اس کا تذکرہ, اس کا تکرار اور اس بارے میں دعا یہ لازمی ہوتا رہے کہ اللہ تعالیٰ غیب سے ہماری مدد فرمائے, ہماری دستگیری فرمائے کہ جو بیڑا ہم دعویٰ کر رہے ہیں اٹھانے کا, اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے آسان کر دے. اور یہ اس وقت بہت زیادہ ضروری ہے. دیکھیے ہمارے جو خانقاہیں تھیں, جو ہمارے بزرگوں کے مجالس تھے, اب تو بالکل ناپید ہو گئے نا. جی, ہم جو بھی سیکھتے ہیں ہماری اخلاقیات میں اگر کچھ بھی آپ کو چیز نظر آتی ہے تو یہ ان بزرگوں کا فیض ہے, ہمارا اپنا تو نہیں. ان کی صحبت کی برکت سے ہمیں کچھ اللہ تعالیٰ نے موقع دے دیا, کچھ سمجھنے کا, سمجھانے کا موقع مل گیا کہ ہم سیکھ گئے یہ چیز. تو وہ چیز جو طریقہ کار مجرب ہے نا, بچوں کے لیے بھی بہت مجرب ہے. اور سیرت میں بے تحاشا جو سیرت النبی
کا سلسلہ بچوں کے اسلام میں شروع ہوا. آپ کے اور سامعین کے اور ناظرین کے علم میں ایک چیز اور لانا چاہوں گا کہ ہم نے گریڈ 1 سے لے کے گریڈ 5 تک کی اسلامیات کی ایک بک مرتب کی. اچھا. اور اس کے پیرامیٹرز ہمارے پاس تھے اور الحمدللہ وہ اس پبلشر کا بیسٹ سیلنگ بک بننا. اس میں ہم نے یہی چیز کوشش کی کہ عمل. اب چیلنج کیا تھا کہ بچہ جب اسلامیات کی کتاب کھولتا ہے تو اس کو اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی, دلچسپی نہیں ہوتی, وہ اس کو اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دیتا ہے. ہم نے اس کو کہا کہ نمبر بس لینے ہوتے ہیں کہ وہ ایک فارمیلٹی. اور یہ چھوٹے بچوں کے لیے تو کلاس 1 سے لے کے کلاس 5 کے بچوں کے لیے جب ہم نے یہ بک مرتب کرنا شروع کی تو پبلشر نے اپنی ایک اکیڈمکس کی ٹیم جو تھی ان کے ساتھ میرے میٹنگ کرائی اور ہم نے پہلا چیپٹر جب بنایا تو اس میں ان کا کہ سر یہ آپ کیا لکھ رہے ہیں, یہ تو بالکل ہی بچکانا. تو میں نے ان کو کہا کہ حضرت آپ حضرات تو قابل لائق فاضل لوگ ہیں, پی ایچ ڈیز اور ماسٹرز ہیں, آپ کا تو مقام بہت اوپر ہے نا, لیکن میرے پاس ایک بچہ آ رہا ہے جس کی عمر 5 یا 6 سال ہے. اس کی نفسیات کیا ہے, اس کے پاس الفاظ کے ذخائر کیا ہیں, اس کی سمجھ اور اس کی سمجھ کی جو حد ہے وہ کتنی ہے. تو میرے لیے تو سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ میں ڈائلیوٹ کر کے نیچے آؤں. فصیح اور بلیغ کلام کرنا تو بہت آسان ہے لیکن اس بچے کو سمجھ آئے تبھی تو وہ بچہ کتاب اٹھا لے گا اپنے پاس کہ ہاں یہ کتاب اس سے بات کرنے لگے. تو میرا آبجیکٹو یہ ہے کہ میں اس سیریز میں اس بچے کو اس کتاب کا ڈپینڈنٹ بنا دوں کہ بچہ شوق سے یہ کتاب اٹھائے. صحیح. اس میں جو بچوں کے اسلام میں مضامین اور جو مختلف سیریز تھی, میں سمجھتا ہوں یہ لاجواب سیریز, بہت زبردست کام ہوا ہے. اور ابھی بھی میں نے اپنے اساتذہ کو وہ پوری سیریز منگوا کے دی ہے. اچھا. اور میں نے کہا ہے کہ اس میں مضامین کو الگ الگ کر لیں تربیت کے حوالے سے کہ بھائی نیکی, سچائی, ہمدردی, برائی کی جیسے غیبت ہے, چغلخوری ہے, حسد ہے, لڑائی جھگڑا, بدگوئی ہے, تو ان کے مضامین نکال لیں اور ہم اس میں ڈیجیٹل لٹریسی کو بہت زیادہ انٹیگریٹ کریں. صحیح. اور اس میں میں تھوڑی سی لبرٹی لوں گا, چاہے آپ اس کو میرا لبرلزم کہیں, کہ میں اس میں ان کو اینیمیٹڈ وہ چیزیں دکھاؤں کہ اس کا امپیکٹ بچے کی ذہن میں بہت زبردست جاتا ہے. آپ ان کو بتائیں, قصہ سنائیں, تو ہم سٹوری بورڈز بنائیں گے, سٹوری ٹیلنگ کریں گے, اور اس میں اگر ہمارے پاس بنی بنائی سٹوریز ہیں ویژول فارم میں وہ ہم بچوں کو دکھائیں گے. صحیح صحیح. تو اس سے جو امپیکٹ آتا ہے نا بچوں کے کردار میں وہ بہت ہی دیر بعد. آج دیکھیں نا کہ سیلیبریٹیز کو آپ صابن بیچنے میں اور پرفیوم بیچنے میں لگاتے ہیں تو وہ لوگ پرفیوم کو نہیں جانتے, اس سیلیبریٹی کو جانتے ہیں. تو ہمارے پاس تو سیرت اور صحابہ کرام اور اکابرین کا ایسا ایک ذخیرہ موجود ہے, اس کو اگر ہم کسی طرح ویژولائز کر دیں تو وہ بچوں کے لیے تو بہترین ذخیرہ بنے گا. ٹھیک ٹھیک. یہ کیمپس آپ کا ہے کہاں؟ اصل تو یہ شروع میں آنا چاہیے تھا. اور ایک یہ میرا آخری سوال ہے, کیمپس کہاں ہے اور فیوچر میں آپ کا کیا پلان ہے کہ اس کیمپس کی آپ نے مزید اس کو شہر میں پھیلانا ہے یا اس علاقے تک ہی محدود کرنا ہے؟ اچھا, یہ جیسے وسط شہر گلشن اقبال بلاک 6 معروف جگہ جو ہے وہ شاہ فیصل مسجد ہے یا ڈھاکہ سویٹ ہے, تو اس کے بالکل عقب میں یہ ادارہ موجود ہے. اور مقصد اس کا یہاں پر گوگل پہ سرچ کرنے سے بالکل آ جائے گا آپ کے پاس. اگر گوگل میپس پہ آپ ڈالیں گے تو یقیناً آرام سے آ جائے گا. دی منریٹ اسکول ڈالیں یا منریٹ ایجوکیشن سسٹم ڈالیں, صحیح ہے, تو آ جائے گا. اور اس میں ہماری کوشش اس لیے یہ جگہ کے انتخاب میں یہ رہی کہ یہ ایسی جگہ ہے کہ جہاں مختلف علاقوں سے, فیڈرل بی ایریا ہو گیا, نارتھ ناظم آباد ہو گیا, نارتھ کراچی ہو گئی, گلشن اقبال کے مختلف بلاکس ہو گئے, گلستان جوہر ہو گیا, محمد علی سوسائٹی ہو گئی, تو یہ بالکل ایزیلی اپروچیبل ہے. اگر کوئی اپنی سواری میں آ رہا ہے تو 20-25 منٹ میں, اور اگر کوئی اسکول کی سواری میں ٹرانسپورٹ میں جاتا ہے تو یقیناً 1 گھنٹہ. اسکول ٹرانسپورٹ ہم نے تھرڈ پارٹی کانٹریکٹ کیا ہوا ہے, صحیح کہ جس میں وہ آئیں لے جائیں. جو آپ نے مستقبل کے نارتھ کراچی سے بھی جی ہے, البتہ ظاہری بات ہے ٹرانسپورٹ والے کے لیے وائبلٹی دیکھنا ہوتا ہے, تو وہ آپ لوگ کو انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا جتنے بھی پیرنٹس ہیں کہ کیا وائبلٹی ہے. ہمارے بچے بھی جب اسکول جاتے تھے تو یہ نارتھ ناظم آباد اور سائٹ ایریا میں جاتے تھے اور اسکول کی ٹرانسپورٹ پہ جاتے تھے.
تو نیچرلی اسکول اگر 7:45 شروع ہوتا تھا تو یہ 6:30 بجے اپنے گھر سے روانہ ہوتے تھے. تو یہ چیز مد نظر رکھنا ہوگا. ہاں اپنی کوئی ٹرانسپورٹ ہے تو وہ 20-25 منٹ پہلے نکلیں گے تو آرام سے صحیح پہنچ جائیں گے. دوسرا یہ کہ اس کی ایکسپینشن اور فیوچر پلان, تو ارادہ تو یہی ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں کامیابی سے سرخرو کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اور دستگیری فرماتے ہیں تو اسی ادارے کو ہم ایک اگلی لیول پہ لے کر جائیں اور اس کی ایکسپینشن ہو, بڑا کیمپس ہو. ابھی بھی ہمارے پاس ماشاءاللہ کیمپس میں گنجائش 300-400 بچوں کی ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ ایک بڑا پرپس بلڈ کیمپس ہو جہاں پر باقاعدہ یہ ساری ایمینٹیز ہوں. ابھی ہم جو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہے, سوئمنگ ہے اور جو فٹ بال وغیرہ ہے وہ ہم تھرڈ پارٹی کے ساتھ کر رہے ہیں کہ جن کا سوئمنگ. اچھا, یہ بچے فٹ بال اور سوئمنگ وغیرہ بھی؟ جی بالکل, یہ اس کے ساتھ انٹیگریٹڈ ہے کہ ان کا پورا پلان بنا سکھانے کا بھی. جی بالکل. اور ہماری صرف سکھانا یا کھلانا نہیں ہوتا, چیمپئن شپ کھلانا ہے. گڈ. تو وہ آبجیکٹیو کیا ہے کہ بچہ سیکھے اور یہ چیمپئن شپ کھیلے. گڈ. تو اس میں پھر سیکھنے کا عمل ذرا تیز ہو جاتا ہے, فوکسڈ ہو جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہم نے کرکٹ نہیں رکھا. کرکٹ بہت ابھی بہت زیادہ اصل میں جتنی کوآرڈینیشن فٹ بال میں ہوتی ہے جی نہیں کرکٹ تو کرکٹ میں بہت زیادہ طویل عرصہ چاہیے ہوتا ہے اس کوآرڈینیشن میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر فٹ بال یا فٹ سال وغیرہ ہو جائے تو وہ زیادہ ہے. اسی طرح مارشل آرٹس ہے اور تیسری چیز سوئمنگ ہے. تو ہم مرحلہ وار اس کو انٹروڈیوس کریں گے. ٹھیک ہے. سب سے پہلے تو میرا دل چاہ رہا ہے میں اپنے بچے کو جائیں. زہ نصیب آپ تشریف لائیں, ہمارے لیے تو بہت. میرے پاس تو ماشاءاللہ بچے بھی ٹوٹل ہیں. صحیح. بہت شکریہ آپ کا. اللہ آپ کو اس مقصد میں کامیاب کرے. اور دیکھیں کوئی شخص جب دین کی طرف آتا ہے اور اچھا ویژن بناتا ہے تو کتنا اللہ اس سے کام لیتے ہیں. تو ہماری دعا ہے کہ اللہ آپ کو اس مقصد میں کامیاب کرے. جزاک اللہ. جزاک اللہ تعالی حسن الجزا. جزاک اللہ.